بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے اہم مسائل۔ اس سے پہلے آپ نے پہلی قسط سماعت کی تھی، اب دوسری قسط پیش خدمت ہے۔ قربانی اسلام کے شعائر میں سے ہے اور واجب۔ قربانی کرنا اسلام کی خاص نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اے نبی اپنے خالق و مالک کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی بھی اس کے نام پہ کیجیے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آیات و احادیث کی روشنی میں فقہائے احناف کا فیصلہ ہے کہ قربانی واجب ہے۔ قربانی کب واجب ہوئی؟ مشکات کی شرح مرقات المفاتیح جلد نمبر 3 صفحہ 1060 میں ہے کہ قربانی سن 2 ہجری میں واجب ہوئی ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1427 میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں 10 سال قیام کیا اور ہر سال قربانی کی۔ قربانی کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ ابن ماجہ میں ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، تو آپ نے جواب دیا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا کہ اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے جواب دیا بکل شعرۃ حسنۃ، یعنی قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3118۔ قربانی سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔ قربانی کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی نے قربانی کے دنوں میں جانوروں کے خون بہانے سے زیادہ کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو۔ وہ آدمی قیامت کے دن اس جانور کی سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور اس کا خون اللہ کے نزدیک زمین پر گرنے سے پہلے مقبول ہو جائے گا۔ لہذا قربانی کے جانوروں کو اچھی طرح پالو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1413۔ قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ قربانی میں جانور ہی ذبح کرنا واجب ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جیسے نماز پڑھنے سے روزہ اور روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ دینے سے حج ادا نہیں ہوتا، ایسے ہی جانور کی قیمت صدقہ کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ یہ اسی صورت میں ادا ہوگی جب جانور کو ایام قربانی میں قربانی کی نیت سے ذبح کیا جائے۔ فتاوی عالمگیری جلد 5 صفحہ نمبر 295۔ ہاں، اگر غفلت، ناواقفیت یا کسی عذر کی وجہ سے قربانی نہیں کر پایا تو اس کی قیمت فقیروں اور مسکینوں پر صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ بدائع الصنائع جلد نمبر 4 صفحہ 202۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ کسی شخص پر قربانی واجب ہونے کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں۔ 1 مسلمان ہو، 2 عاقل ہو، 3 بالغ ہو، نمبر 5 مقیم ہو، نمبر 5 قربانی کے دنوں میں نصاب کا مالک ہو۔ صاحب نصاب ہر اس آدمی کو کہیں گے جس کی ملکیت میں قربانی کے ایام میں قرض کی رقم علیحدہ کرنے کے بعد 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر پیسے ہوں، یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا ان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں میں سے بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو،
تو ایسے مرد و عورت پر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال، رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، تجارتی ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کے سورج ڈوبنے سے پہلے اگر نصاب کا مالک ہو جائے تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ ضرورت اصلیہ کا کیا مطلب ہے؟ ضرورت اصلیہ سے مراد وہ ضرورت ہے جو جان اور آبرو سے متعلق ہے، یعنی اس کے پورا نہ ہونے سے جان یا عزت کے جانے کا اندیشہ ہو، مثلا کھانا پینا، پہننے کے کپڑے، رہنے کا مکان، اہل صنعت و حرفت کے لیے ان کے پیشہ کے اوزار، یہ تمام چیزیں ضرورت اصلیہ میں داخل ہیں۔ ضرورت سے زائد سامان کسے کہیں گے؟ ضرورت سے زائد سامان سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں انسان کی استعمال میں نہ ہوں۔ ہر انسان کی ضروریات اور حاجات عموماً دوسرے سے الگ ہوتی ہیں۔ راجح قول کے مطابق ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اشیاء کو جائز طریقے سے اپنی ملکیت میں رکھنے کی کوئی خاص تعداد شریعت کی جانب سے طے نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں انسان کے استعمال میں ہوں اور انسان کو اس کے استعمال کی حاجت پیش آتی ہو اور وہ اشیاء تجارت کے لیے نہ ہوں تو ضرورت اور حاجت کے سامان میں داخل ہیں۔ لہذا جو چیزیں انسان کے استعمال میں نہ ہوں اور اس کو ان کی حاجت بھی نہ ہوتی ہو تو وہ ضرورت سے زائد سامان میں داخل ہے۔ قربانی کے نصاب میں اس کی مالیت کو شامل کیا جائے گا۔ فتاوی جامعہ اسلامیہ، بنوری ٹاؤن، کراچی۔ تکبیر تشریق جمعرات سے شروع ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ دعا جو میں نے ابھی پڑھی ہے اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ عرفہ کے دن کی فجر سے یعنی 9ویں تاریخ سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنا واجب ہے۔ فرض نماز چاہے جماعت سے پڑھیں یا تنہا، ایک بار بلند آواز سے یہ دعا یعنی تکبیر تشریق پڑھیں گے۔ اس ذی الحجہ میں کل یعنی جمعرات کی فجر سے یہ تکبیر شروع ہوگی اور پیر کی عصر تک چلے گی۔ اتنا دھیان رکھیں کہ ایک سے زائد دفعہ نہ پڑھیں، یہ سنت کے خلاف ہوگا۔ تکبیر تشریق عورتوں پر بھی واجب ہے، لیکن اسے یہ وظیفہ آہستہ سے پڑھنا ہے۔ شامی جلد نمبر 3 صفحہ 61 اور صفحہ 62۔